ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز و دوست و یارو یہ دنیا دار فانی ہے عزیز و دوست و یارو یہ دنیا دار فانی ہے دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے تمہارے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں تمہارے بندگی
بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری، یہ تیری کیسی نادانی ہے۔ دروشی پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی یاد کی مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ کے ذکر کی یہ مجلس ہے، اللہ کی یاد کرنے کی یہ مجلس ہے۔ اس مجلس میں آنا بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی مجالس ہیں جو بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی یاد ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ان کی سیرت کا بیان ہو، ان کی اتباع کی بات ہو، اللہ والوں کا تذکرہ ہو، تو ایسی مجلس میں آنا یہ نعمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے بھائی محمد ذیشان صاحب کو، جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ عزیز دوستو، جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درشی پڑھیں سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کو اس دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں اور خاتم المرسلین۔ 1,24,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ان سب کا سردار بنا کر اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور یہ عنوان ایسا ہے، 1400 سال سے اس عنوان پر آپ کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، لیکن کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے وہ ثنا خواں ہو، چاہے وہ مدح خواں ہو، چاہے اس نے مصنف ہو، تصانیف لکھی ہوں، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعریف کو جمع کر لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے، مکمل ہو گئی ہے تعریف۔ جس نے بھی تعریف کی ہے اس نے یہ سوچا ہے کہ میرا کام مکمل نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس اہم کام کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا
بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. فرمایا میں نے جو مقالہ لکھا ہے، میں نے جو اشعار لکھے ہیں، میں نے جو بیان کیا ہے، میں نے جو تعریف کی ہے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میں نے اپنے اس مقالے کے ساتھ، میں نے اپنی اس تحریر کے ساتھ، میں نے اپنے ان اشعار کے ساتھ، میں نے اپنے اس کلام کے ساتھ، میں نے اپنے اس بیان کے ساتھ، میں نے اپنی اس تصنیف کے ساتھ، میں نے اپنی اس تقریر کے ساتھ، میں نے اپنی اس تحریر کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہیں کی. میرا مقالہ ایسا نہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہیں کی، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد. لیکن میں نے جو مقالہ لکھا، میں نے جو تقریر کی، میں نے جو تصنیف کی، میں نے جو تحریر کی، میں نے جو نعت پڑھی، میں نے جو اشعار کہے، میں نے جو جس طرح بھی سیرت بیان کی، میں نے کتاب لکھی، میں نے کسی آیت کی تفسیر کی، تو میں نے اس سے اپنے قلم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنی تحریر کے ساتھ میں نے تعریف نہیں کی، بلکہ میں نے ایک ایسا مقالہ لکھا جس نے آقا کا تذکرہ کیا، میں نے ایسے اشعار کہے کہ جس نے آقا کا تذکرہ کیا، میں نے ایسا بیان کیا جس نے آقا کا تذکرہ کیا. اب جب میں نے تذکرہ کیا تو اس تذکرے کے ساتھ میرے مقالے کی تعریف ہو گئی، میری نعت کی تعریف ہو گئی، میری تقریر کی تعریف ہو گئی، میری تصنیف کی تعریف ہو گئی. میرا مقالہ قابل تعریف نہیں، بلکہ وہ محمد جس کا نام ہی محمد ہے، اس محمد کی وجہ سے میرے اس مقالے کی تعریف ہو گئی. میرا یہ مقالہ قابل تعریف تب ہوا ہے کہ اس میں محمد کا تذکرہ ہے. فرمایا جب تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، وہ مجلس کا سوال ہوگا. جس مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے، وہ مجلس ثواب والی بن جائے گی. اللہ اس کا سوال نہیں کریں گے بلکہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف کرو، کیونکہ اس جنگ کے موقع پر ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب جان کی، تو حسان بن ثابت جن کو ثناء خان محمد کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت حسن والا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان پیدا ہو گئے، لیکن آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل آپ سے کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو اس طرح پیدا کیا
جس طرح آپ نے چاہا۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں، سننے والے کھڑے ہوتے ہیں، خواتین آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہیں، نوجوان بوڑھا بچہ چہرہ دیکھتا ہے، اپنے لباس کو دیکھتا ہے، وہ دیکھ کر کوئی اپنے بال کا اسٹائل بناتا ہے، میں اس اسٹائل میں زیادہ خوبصورت لگوں گا، اگلی مجلس میں جا کر وہ دوسرا اسٹائل اپناتا ہے، میں اس میں زیادہ خوبصورت لگوں گا، لباس پہنتا ہے، میں اس میں زیادہ خوبصورت لگوں گا، اس لباس کے اوپر دوسری چیز کو پہنتا ہے، میں اس میں زیادہ خوبصورت لگوں گا۔ کوئی اس طرح کا لباس پہن کر اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو بلند کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کبھی بالوں کا انداز بناتا ہے، کبھی میک اپ کرتا ہے، کبھی کیسے کپڑے، کبھی کیسی جوتی، کیسا ڈیزائن، مختلف چیزیں پہنتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا انداز ہے، وہ اپنے آپ کے اندر تزئین کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسا کامل اور اکمل پیدا کیا ہے کہ آپ آئینے میں بھی اگر چہرہ دیکھیں تو آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز کے ساتھ۔ ایسا پیدا کیا، فرمایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی کے پاس ہرن صحابی نے پکڑی ہوئی، اس ہرن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اپنے انداز میں اس نے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو اس ہرن کو چھوڑ دو، یا رسول اللہ علیہ وسلم شکار کیا ہے، یہ ہرن مجھے کہہ رہی ہے کہ پہاڑ کے دامن میں میرے 2 بچے ہیں، وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، ہماری مائیں بہنیں یہ سن رہی ہیں، بات کو سمجھنے کی بات ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بچہ رو رہا ہوتا ہے اور گھر میں بہو کام کر رہی ہوتی ہے، ساس سسر یا کوئی اور کہتے ہیں بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو ماں اس کے رونے سے ماں پہچانتی ہے کہ یہ بھوک سے رو رہا ہے، یہ درد سے رو رہا ہے، یا یہ ضد میں رو رہا ہے، کس وجہ سے رو رہا ہے۔ یہ بات میں سنا کرتا تھا تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ماں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھوک ہے یا نہیں۔ ہمارے استاد نے پہلے یہ ذکر کیا اور پھر میں نے خود پوچھا، جب بچہ روتا ہے اگر وہ بھوک سے روتا ہے تو جب وہ دودھ پیتا ہے اس وقت ماں کی چھاتی میں دودھ حرکت کرتا ہے، اس حرکت سے ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ جب بچہ بھوک سے روئے گا تو ماں ایک قدرتی نظام، ایک سسٹم چل پڑتا ہے کہ دودھ تیار ہوتا ہے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا پیٹ سیر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ چلے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگ رہی، اس کو کوئی اور وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ ادھر ہرن نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرن کہہ رہی ہے کہ میرے 2 بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، مجھے دودھ پلانا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دلوائیں، میں دودھ پلا کے واپس آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ صحابی نے کہا کہ آپ اجازت دیتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، کیا یہ واقعتاً واپس آ جائے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس آئے گی۔ دیکھا چشم عالم نے کہ صحابی نے اس ہرن کو چھوڑ دیا، وہ ہرن گئی دامن پہاڑ میں، بچوں کو دودھ پلایا، دوبارہ واپس آئی اور آ کر وہاں صحابی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے،
ایک دفعہ ایک اونٹ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اپنی گردن کو بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو فرمایا کہ اس کا چارہ اس کو پورا دیا کرو، یہ شکایت کر رہا ہے کہ کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ انسانوں کے لیے تو رحمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آج میں نے کتاب میں پڑھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ آقا میرے لیے بھی رحمت بن کے ثابت ہو۔ میں دنیا کے اندر آتا تھا، انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں جب انبیاء کے پاس وحی لے کر آتا تھا، میری ذمہ داری تھی، تو میں آتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں امانت لے کر آتا ہوں، جاتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قرآن لے کر آیا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہاں میری تعریف تھی اور میرے بارے میں کہ بھئی یہ بہترین قاصد ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا عمل قبول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے آقا فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اتباع کرو گے تو تمہیں دو انعام ملیں گے۔ ایک یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ایمان لانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ذکر عبادت کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ رب راضی ہو جائے۔ اچھے اعمال کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ والوں سے تعلق بنانے کا مقصد کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہی مقصد ہے نا بھائیو، یہی مقصد ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری جب آخرت ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ وہ مذہوب کے اشعار ہے نا، یار رہے یا رب تو میرا، یار رہے یا رب تو میرا، میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ اے اللہ، اے میرے رب، تو میرا ایسا یار بن جائے، ایسا میرا تیرے ساتھ تعلق بن جائے، فقط مجھے تجھ ہی سے محبت ہو، میرے دل کے اندر ایک اللہ کی محبت ہو، تجھ ہی سے میرا تعلق ہو۔ فرمایا یار رہے یا رب تو میرا، میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، ہر آن ہر گھڑی اے اللہ تیری یاد میں ایسا مست رہوں، ہاتھ میرا کام کر رہا ہو، زبان میری بات کر رہی ہو، جسم میرا کام کر رہا ہو، لیکن میرے دل کی لو اے اللہ تیرے ذات کے ساتھ
تیری یاد کے ساتھ، مجھے یاد کرنے کے ساتھ ایسا مست رہوں کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، ہر آن ہر گھڑی تیری یاد مجھے نصیب ہو جائے، اور پھر میں ایسا مست اور ایسا رہوں کہ تیری ذکر میں ہوشیار رہوں۔ ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے الہ، اب تو رہے بس قدم آخر، جب میری موت آئے اس وقت ایک ہی ورد ہو، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا پڑھو سب پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک اس قابل بنائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ والوں کی نسبت کے ساتھ یہ جو نقشبندی کی نسبت ہے، یہ ایسی نسبت ہے کہ اس میں اللہ نے ایسی برکت دی ہے کہ جب اللہ والوں سے بندہ جڑ جاتا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہونا بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ والوں کی نسبت کی برکت سے، ان کے تعلق کی برکت سے اللہ یہ توفیق دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی صحبت اچھی ہو جاتی ہے، اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، اس صحبت کی برکت سے اس کے اعمال ایسے بن جاتے ہیں، اس کی فکر ایسے بن جاتی ہے جس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، حب جاہ، حب مال اور تکبر اور عجب، یہ جتنی دل کی بیماریاں ہیں یہ اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ لیں، یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے علاقے کے اندر اللہ والے موجود ہیں، ہمارے تعلق کے اندر اللہ والے موجود ہیں، ہم ان سے اپنے تعلق کو مزید بہتر کریں، مزید بڑھائیں۔ ہم بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کر لینے کے بعد یہ ہم نے داخلہ لے لیا ہے۔ آسان لفظوں میں اپنے انداز میں مثال میں سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ ہم اس کو والد پڑھانا چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے، چاہے وہ مدرسے میں لگائے چاہے وہ اسکول میں لگائے، لیکن والد یہ چاہتا ہے، والدہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسکول یا مدرسہ اس میں اس کو جا کر داخل کراتے ہیں۔ اب وہ بچہ اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے، طالب علم بن جاتا ہے، لیکن صرف طالب علم بن جانا، صرف داخلہ دلا دینا اس کی منزل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے اپنی وردی کو چینج کرنا ہے، یونیفارم پہننا ہے، پہلا کام یونیفارم پہننا ہے، اپنا لباس درست کرنا ہے، صلح والا لباس اس نے پہننا ہے، اس کا جس اسکول کا اس کا جیسا یونیفارم ہوگا اس نے ویسا یونیفارم پہننا ہے۔ اس نے کتابیں خریدنی ہیں، پھر اس نے پابندی کے ساتھ روزانہ بلا ناغہ اسکول میں حاضر ہونا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد
کلاس میں جو استاد اس کو سبق پڑھائے اس سبق کو سن کر اس کو یاد کرنا ہے، اور سال کے آخر میں اس کا امتحان دے کر پاس ہونا ہے، اگلے درجے میں جانا ہے، اگلی کلاس میں جانا ہے، پھر اگلی کلاس کا کورس اس نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، پھر آگے جانا ہے۔ اس طرح یہ پڑھتے پڑھتے اگر یہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو انجینئرنگ تک یہ پڑھتے پڑھتے سبق یاد کرتے کرتے منزل تک پہنچے گا۔ ڈاکٹر بننا ہے، منزل تک سبق پڑھتے پڑھتے منزل طے کرتا کرتا یہ پہنچے گا۔ ایک دن کے اندر نہیں، ایک سال کے اندر نہیں، سال کے اندر تدریجاً یہ اپنے منزل تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح دوستو یہ اللہ والوں کی نسبت ہے، ہم نے جب بیعت کر لی تو ہم نے داخلہ لے لیا۔ یہ اللہ والوں کی اس خانقاہ کے اندر جس بزرگ کے ساتھ ہم نے بیعت کی اس خانقاہ کے اندر ہم نے داخلہ لے لیا، اب ہم طالب علم بن گئے، اب ہم نے سبق پڑھنا ہے، اب ہم نے روزانہ حاضری دینی ہے۔ ہماری روزانہ کی حاضری کیا ہے؟ روزانہ کا سبق کیا ہے کہ ہمارے شیخ نے جو ہمیں روزانہ کی تسبیحات بتائی ہیں یہ ہمارا روزانہ کا سبق ہے، اور پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق یہ ہمارے اسباق ہیں۔ ان اسباق کو طے کرتے اس دنیا کی جو ہماری منزل ہے وہ منزل ہے اپنے رب کو راضی کر کر خاتمہ بالخیر کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم سستی کرتے ہیں تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ روزانہ کے جو معمولات ہیں، جو تسبیحات ہمارے حضرات فرماتے ہیں، جس طرح ہمارے حضرت پیر سید محمد شاہ قریشی نقشبندی دامت برکات عالیہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی تھے، اور حضرت نے وقت بھی دیا تھا اور وقت طے بھی ہوا تھا، اور حضرت نے تشریف بھی لانا تھا، کیونکہ 3 دن پہلے حضرت کو دل کا عارضہ ہوا، دل کی تکلیف ہوئی۔ ڈیرہ غازی خان میں حضرت کا بیان تھا، حضرت دن میں 3 4 بیان فرماتے ہیں، تو وہاں ان کو تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت کا ٹیسٹ ہوا، اینجیوگرافی ہوئی، اس میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت کی 3 رگوں کے اندر 6 جگہ بلاکیج ہے۔ اب ان کا بائی پاس ہوگا یا کیا آگے جو پروسیس ہے، تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے۔ ہمارے بھائی ذیشان صاحب نے حضرت سے وقت لیا، اکرم صاحب، رئیس صاحب، نقشبندی، ان حضرات نے پوری ترتیب بنائی، لیکن یہ ایک عارضہ آ گیا، اس وجہ سے حضرت تشریف نہ لا سکے۔ ہم سب دعا گو ہیں، آپ بھی اس پر آمین کہیں۔ اللہ پاک ہمارے شیخ، ہمارے مرشد کو اللہ پاک جلد صحت یابی نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کو جلد صحت یابی نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہم پر دادیر نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کا کامل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ اللہ والے ہیں کہ جن کی زیارت کریں تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ ان خانقاہوں میں حاضر ہو جائیں۔ ہمارے حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ تشریف لائے۔ یہ وہ حضرات ہیں مدثر العالی، یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کی صحبت میں بھی فیض ملتا ہے، اور ان کی صحبت میں جانے سے فیض ملتا ہے، اور اپنی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اس دنیا سے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ ان مجالس کو قیمتی سمجھ کر ایسی مجالس میں پہنچیں، اور اپنا جو سلسلہ ہے اس کو مضبوط بنائیں، ایسا مضبوط بنائیں کہ جو مقصد ہے، وہ مقصد، جو منزل ہماری، وہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔